أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة أينبوع الحكمة والفتوى نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقوس محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ چند شبوں میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. حتی المقدور اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے جس کے لیے ایک زندگی بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جن عظمتوں، جن خصوصیات، جن اوصاف کے ساتھ قرآن آیا ہے، صاحب قرآن بھی انہی خصوصیات کا مالک ہے. وہ قرآن جو کریم ہے، وہ قرآن جو حکیم ہے، وہ قرآن جو علی ہے، لعلی حکیم، وہ قرآن جو جس کے معارف ختم نہیں ہو سکتے، ما نفدت کلمات اللہ، اس قرآن کے اوصاف ممکن نہیں ہے کہ کہیں اس کی حد کا تعین کیا جائے. لہذا وہ قرآن جو ان اوصاف کے ساتھ آیا ہے، اس مرحلے پہ گفتگو عرض کرنا ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ کس عظمت کے مالک ہے. دیکھیں، عام انسانی جو اس وقت رائے ہے خود انسان کے بارے میں، ایک بہت ہی خوبصورت بحث ہے، بہرحال اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. وہ ہے موجودات کے اندر ملٹی ڈائمینشنل کانشیسنس. اس کی 5 اسٹیجز ہیں. پہلی اسٹیج جو ہے وہ اس میں ایک وجود شعور کی حالت میں نہیں ہوتا، جسٹ اس کی باڈی میں منرلز، واٹر، جینیٹک کوڈ، اس طرح کی بحث ہوتی ہے. اگلا مرحلہ جو ہے اس میں نباتات بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں،
ایک حد تک انسان کا وجود بھی شامل ہے۔ اس مرحلے میں بھی یہ وجود جو ہے وہ بیسیکلی سروائیول آف فٹسٹ کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی نسل کی بقا کی کوشش کرتا ہے، اس وجود کو فیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی شعور کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا یہ وجود۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ جو تھرڈ ڈائمینشن ہے کانشیسنس کی، اس میں ظاہراً انسان آگے نکل جاتا ہے، باقی موجودات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وجود جو ہے لاکڈ ہے ٹائم اینڈ سپیس کے اندر، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر۔ اس وجود میں مختلف سٹیجز بھی ہیں، مختلف سٹیجز ڈیپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ۔ پھر مختلف مرحلوں میں یہ وجود جو ہے وہ انڈیویجول سے نکلتا ہے اور گروپ کی طرف بڑھتا ہے، وہاں سے کمیونٹی کی طرف بڑھتا ہے، وہاں سے نیشن کی طرف بڑھتا ہے، وہاں سے پلانٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس عالم کے اندر ارتباط، اس کی خواہش ہے۔ پلانٹ کے بعد ستاروں کی طرف اور اس کے بعد گلیکسیز کی طرف، گویا تسخیر کائنات کی ایک خواہش ہے اس وجود کے اندر۔ لیکن سٹل یہ جو وجود ہے، سٹل یہ اسٹرگل کر رہا ہے ٹو کور ہز باڈی، کنسنٹریٹ کر رہا ہے اپنی باڈی کے اوپر۔ اگرچہ خواہش ہے، دنیا کے ساتھ رابطے بھی ہیں، میموریز کا ایک سلسلہ ہے، خواہشوں کا ایک سلسلہ ہے، ہیپینس اینڈ پین کا ایک سلسلہ ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں گویا تھوڑی سی ترقی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ مرحلہ جو ہے ہائر ہیومن کا ہے۔ یہ وجود ایسٹرل باڈی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس وجود کو اگر اسپرچل گائیڈنس مل جائے تو اس وجود میں انٹیوشن، پرسیپشن، ادراک، بصیرت، شہود، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گویا ایک اور مرحلے میں چلا گیا ہے یہ وجود۔ لیکن عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ پہلے مرحلے ہی میں رہتے ہیں، جہاں صرف باڈی ہے ساری انسان کی۔ اگرچہ بہت ساری معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو مرحلہ ہے چوتھا، یہ ایسٹرل باڈی کا حامل ہے۔ اس مرحلے میں انسان کا کائنات سے کنیکشن قائم ہو جاتا ہے اور کریٹیوٹی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پانچواں اور آخری مرحلہ جو ہے، یہ مرحلہ بہرحال میں تفصیل نہیں عرض کر سکتا، اگرچہ اس سے نظریے کا ایک انالیٹیکل جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اینی وے، مختصراً تو پانچواں جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں انسان کا جو وجود ہے وہ انکنڈیشنل لو میں مبتلا ہوتا ہے خدا کے۔ انکنڈیشنل لو اور کانسٹنٹ ایکسپیرینس کرتا ہے دا وننس آف دا گاڈ۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ، اگرچہ ہمارے ہاں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جس گھر کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی شب عاشور کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا، اپنے مولا حسین علیہ السلام سے ایک بات پوچھی، یہ رات کیسی ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو ایک بات پوچھی، مولا ایک یہ بتائیں کہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے، کیسی حالت میں تھے؟
اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر ہو تو پھر ایسے ہی سوال کرے گا. یہ اس کے لیے حبیب ابن مظاہر کا ظرف چاہیے. پوچھا مولا آپ کہاں تھے یہاں آنے سے پہلے؟ تو فرمایا کننا انوارن، ہم حالت نور میں تھے، اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے. برائے خوشنودی سید الشہداء بالانطار صلوات. اب تعارف کرواتا ہوں اس ہستی کا جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن رکھا. اور یہ جملے ہیں بی بی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان جملوں کی گہرائی عقل کے دائرے سے بہت باہر ہے. بی بی نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد اپنے بابا کا تعارف کروایا ہے. اور چشم فلک نے اس سے پہلے مصطفیٰ کا ایسا تعارف نہیں سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تعارف یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان ابی محمدا عبدہ و رسولہ. میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اگلے مرحلے میں ارشاد فرمایا اختارہ قبل ان ارسلہ. اللہ نے اختیار کیا محمد کو رسالت دینے سے پہلے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اختیار کیا مصطفیٰ کو رسالت دینے سے پہلے. اللہ جانے کتنی عظمت کا مالک تھا یہ کہ اللہ نے اس کو اختیار کر لیا. شاید اپنے لیے اختیار کر لیا. اختار ہو قبل ان ارسلہ. اگلا جملہ فرمایا سما ہو قبل ان اجتباہ ہو. اللہ نے مجتبا بنانے سے پہلے محمد کو محمد قرار دیا. اللہ اکبر. آقا و مولا رسول اللہ کی ہم زیارت پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے المطاع فی ملکوتہ، وہ ہستی جس کی اطاعت ملکوت والے کرتے ہیں. اللہ اکبر. الاحمد من الاوصاف المحمد لسائر الاشراف. بڑا مشکل ہے اس کا ترجمہ کرنا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں مفہوم آپ تک منتقل کروں. الاحمد من الاوصاف المحمد لسائر الاشراف. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے گردا گرد شرافتیں طواف کرتی ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. اوصاف جس کے گردا گرد شرافتیں جس کے گردا گرد طواف کرتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے محمد کہا کب؟ قبل ان اجتباہ ہو. مجتبا بنانے سے پہلے اللہ نے. ایک اور بھی یہاں معنی بن سکتا ہے، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے. سما ہو، اللہ نے اس کا تعارف کروا دیا سب کچھ کرنے سے پہلے. آگے جو جملہ ہے وہ ارشاد فرمایا وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اور مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ بنا دیا. تو عزیزان گرامی، یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قابل غور ہے. فرمایا یہ جتنے عہدے، جتنے مرتبے، جتنی عظمتیں اللہ نے دیں، یہ کب کی بات ہے؟ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب ساری کائنات پردہ غیب میں تھی، جب کچھ نہ تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ جنت، نہ جہنم، نہ فرشتے، نہ مخلوق، کچھ نہ تھا. ذات مصطفیٰ تھی، یہ عہدے تھے، خدا دے رہا تھا، مصطفیٰ دے رہا تھا. اور ایک جملہ اور بھی مجھے کہنے دیجئے.
یہ اشہد میں گواہی دیتی ہوں، یہ گواہی بتا رہی ہے کہ شاہد و مشہود کا زمانہ ایک تھا۔ کیا بات ہے، سمجھ میں آیا؟ فاطمہ بضعۃ منی کی قرآن یا نبی کو ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرا رسول اپنے کندھوں کو جھکا دو ان مومنین کے سامنے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کچھ ایسے ہیں جن کے سامنے کندھے جھکائے نہیں بلکہ ان کو کندھوں پہ سوار کر لیا۔ اب یہ جو کندھوں پہ سوار ہوئے ہیں یہ طبیعت کے مطابق نہیں ہے، مشیت کے مطابق۔ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، کیا بات ہے۔ یہ طبیعتوں کا تقاضا نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں حسنین جب بیٹھتے تھے تو ایک بھائی زلفوں کو ادھر سے پکڑتا تھا، ایک بھائی زلفوں کو ادھر سے۔ اللہ اکبر۔ اور علی جب گئے کندھوں پہ بتوں کو توڑنے کے لیے تو روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، پوچھا یا علی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت یوں محسوس کر رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو آسمان کے تارے توڑ کے نیچے لے۔ سب مل کے نعرے حیدری، سبحان اللہ۔ کون مصطفیٰ؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، کیا بات ہے، انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے مواقع نجوم کی قسم۔ مواقع نجوم کا معنی یہ بنتا ہے کہ ستاروں کے طلوع و غروب کی قسم۔ ستارے کتنے ہیں ابھی تک فی الحال اندازے کے مطابق 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں ایوریج 1 بلین سٹارز ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ میں ترجمہ شاید یوں کروں، خدا کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ قسم بڑی عظیم ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے یہ قسم عظیم ہے تو یہ قسم کتنی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، بہت بڑی قسم کھا رہا ہے پروردگار۔ تو پروردگار تو قسم نہ بھی کھائے تو تیری بات عظیم ہے۔ تو قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ بات کی عظمت معلوم ہو جائے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپے ہوئے خزانے کے اندر ہے، پردوں کے اندر ہے۔ یہ قرآن پردوں کے اندر ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ کس کی رسائی ہے؟ وہ جو چھپا ہوا قرآن ہے، وہ جو مکنون ہے، وہ جو پردوں کے اندر ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ کون وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ الا المطہرون، بس جتنا قرآن طاہر ہے یہ مطہرون اتنے طاہر ہوں تاکہ کتاب مکنون تک ان کی رسائی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مطہرون کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علامہ طباطبائی اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر قرآن، اس صدی کی بہت بڑی شخصیت، وہ اس مرحلے پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کو چھونے کے لیے ظاہری وضو کی ضرورت ہے، قرآن کے باطن کو چھونے کے لیے باطنی وضو کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کا باطن کہاں پہ ہے؟ فی کتاب مکنون۔ پس جس کے سینے میں یہ کتاب مکنون ہے وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، پوچھ لو میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں سے۔ ایک صلوات رو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو
پیغمبر اکرم کو یہ والا قرآن دیا ہے جو کتاب مکنون میں ہے، اور پیغمبر اتنے ہی پاک ہیں جتنا قرآن پاک ہے۔ اب یہ نبی جو وہاں سب کچھ پڑھا دیا، اب زمین پہ آئے تو اللہ کا عجیب انداز ہے اپنے نبی سے خطاب کا، عجیب و غریب انداز سے۔ ایک بات تو بڑی واضح ہے، علماء بیان کرتے ہیں، سارے نبیوں کو اللہ نے پکارا ہے نام لے کر، اس حبیب کو پکارا ہے اوصاف لے کر، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، جی اوصاف بیان کیے ہیں، اور عجیب و غریب اوصاف ہیں۔ بیٹھے تو قسمیں کھاتا ہے، بولے تو قسمیں کھاتا ہے، حرکت کرے تو کہتا ہے میرا حبیب کتنا اچھا لگ رہا ہے تو۔ اللہ نے جو سب سے بڑی قسم کھائی ہے وہ قسم ہے قرآن کریم کے اندر، لعمرک، حبیب تیری جان کی قسم۔ اللہ اس قدر رتبہ بلند ہے اس آقا کا۔ دنیا میں آئے تو وہ قرآن جو پڑھا ہوا تھا تو پہلا ہی امر ہوا، کیا امر تھا؟ اقرا، میرا حبیب جو قرآن پڑھایا ہے اقرا، اسی کی تلاوت کرو۔ ایک مرحلہ اور ہے، وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بس میں تقریباً بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قل 332 بار آیا ہے قرآن میں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قالو بھی 332 بار آیا ہے۔ گویا اس مطلب ہے یہ قرآن جیسے جیسے قل کہہ رہا ہے تم قالو کہتے رہو، ہر قل پر جواب دو اور اللہ کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بات، قل ہو واللہ احد، کہو میرا حبیب ہو وہ، اچھا وہ کا کیا مطلب ہوا جی؟ قل ہو واللہ احد، وہ کیا ہے؟ اللہ احد، وہ اللہ ہے جو احد ہے۔ احد کا ترجمہ معمولاً بعض کرتے ہیں ایک ہے، نہیں، ایک کس کا معنی نہیں بنتا۔ احد ہے جیسا وہ خود ہے ویسا کوئی بھی نہیں، اس کی مثال وہ بے نظیر ہے، احد ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ البتہ جب واحد کہتے ہیں تو نیومیریکل واحد نہیں ہے، 1 2 3، ایک وہ والا ایک نہیں ہے۔ اگر کہیں اللہ واحد تو اس کا معنی نیومیریکلی واحد نہیں ہے، اس لیے نیومیریکلی واحد وہ ہوتا ہے اگر ایک ہو اور ایک اور آ جائے تو 2 ہو گئے، ایک اور آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ایک کے ساتھ ایک اور آنے کی گنجائش ہوتی ہے نیومیریکلز کے اندر، لیکن اللہ وہ ایک ہے جس کے ساتھ کوئی ایک اور نہیں۔ ہو کا معنی کیا ہے؟ وہ کا مطلب یہ ہے وہ نہ ظاہر ہوا ہے نہ ہونا ہے۔ فرمایا نا معصوم نے، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، اے پروردگار ہم تیری حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے ہو کا معنی ہے وہ جو ایبسولوٹ ہڈن ہے، اور اگر ظاہر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا اس کائنات کے اندر۔ اب درمیان میں ہوا یہ ہے کہ وہ جس کی حقیقت ہو ہے، وہ جو ہو کے مرحلے کے اوپر ہے، وہ ہو خطاب کر رہا ہے مصطفیٰ کو، کہہ رہا ہے میرے ہو کی حقیقت حبیب تم بیان کرو۔ پس جو واسطہ بنے ہو کے مابین اور کل کائنات کے مابین، اس کو کہتے ہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان، قرآن کریم جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے تعلیم فرمایا
انہی اوصاف کے ساتھ نازل ہوا. تعلیم دیا اور بات ہے، نازل ہوا اور بات ہے. یہ قرآن مختلف مرحلوں میں نازل ہوا. بِأَيْدِي بَرَرَا کِرَامٍ بَرَرَا بِأَيْدِي سَفَرَا، یعنی قرآن مختلف مرحلوں سے نازل ہوتا ہوا اس زمین پر مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا. اگر مصطفیٰ کا سینہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم قرآن نازل نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی وہ قرآن ہے. اس کے بعد مصطفیٰ سینوں کی ضرورت ہے کیا بات ہے. اس قرآن کو، ورنہ قرآن نہیں رہ سکتا ادھر. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. قرآن نہ رہتا اگر مصطفیٰ سینہ نہ ہوتا. تو وہ مصطفیٰ سینہ آج حضرت مہدی کی شکل میں موجود ہے. آج کے دور میں مصطفیٰ کی حقیقت مولا مہدی ہے. بے شک بے شک. مولا مصطفیٰ کے نور کا جو تسلسل ہے وہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہرحال وہ مہدی جو انتظار میں ہے، اور آج کی رات بھی ظاہر ہے کہ قیامت کی رات ہے. آج کی رات رشتے باقی ہیں، بہن اور بھائی بھی ہیں، آج ماں اور بیٹا بھی ہے. اور سلام ہو ان عظیم انسانوں کو جو آج کی رات کل کے لیے تیاری کر رہے ہیں. آج کی رات بہت عجیب ہے. مولا حسین نے اس رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، اور آج کی رات اتنی نورانی ہے اس کائنات کے اندر. مقاتل نے، تاریخ نے لکھا ہے کہ اصحاب پیغمبر سے جو آوازیں آ رہی تھیں، بات بین راکع و ساجد و قائم، ساری رات تسبیح کی آوازیں آتی رہیں خیام حسینی سے. تو سید الشہداء نے اپنے وقت کو تقسیم کیا مختلف حصوں میں. میں سارا عرض نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہر وارث اپنے شہید کو تیار کر رہا ہے. میں جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم تم اس کی مثال کائنات میں نہیں لا سکتے. حسین کی مثال لاؤ گے؟ یہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا علی اصغر ہے. عزادار و تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک نہ خوراک تھی نہ پانی تھا. یہ 3 دن علی اصغر کو بھی نہ پانی ملا نہ خوراک ملی. لیکن کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ بچے کی رونے کی آواز کسی نے سنی ہو. اے علی اصغر تیرے صبر کو سلام. بس تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی قریب جاتا تھا تو یہ بچہ تعجب کے ساتھ ہر آنے والے کو دیکھتا تھا، گویا تاریخ کو پیغام دے رہا تھا. مولانا قبلہ نکن صاحب خدا ان کے درجات بلند فرمائے ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے حسین نے شہداء کے لیے اس طرح انتخاب کیا کہ جس کی پیاس پہ زیادہ اعتماد تھا اس کو میدان جنگ میں بعد میں بھیجا. اے علی اصغر تیری عظمت کو سلام، حسین آخر میں تجھے لے کر گئے اور تقاضا بھی پیاس کا کیا. عزاداروں، میدان مباہلہ میں
پیغمبر اکرم حسین کے مسکراتے ہوئے چہروں کے لے کر گئے تھے، یہ پنجتن پاک توحید کی دلیل بن کر گئے تھے۔ آج دین کی بقا کا مسئلہ ہے۔ عزادارو سنو گے، زمین کربلا پہ اللہ جانے، خدا جانے اس زمین و آسمان پہ کیا ہوا جب حسین نے استغاثہ دیا نا، حال من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے، حال من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو سنے۔ عزادارو بس تیسرا جملہ بلند ہونا تھا، کیا کہا؟ حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے۔ اللہ جانے زمین و آسمان پہ کیا ہوا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بہن نے بھائی کو آواز دی، کہا بھیا استغاثہ نہ کرو۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ حسین آئے خیمے کی جانب، کہا بہن دو میں اس کو ودا کر لوں، اس بچے کو لے کے چلے میدان کربلا کی جانب۔ یا قوم قد قتلتم شیعتی واہل بیتی، اے قوم تم نے میرے سارے چاہنے والے قتل کر دیے۔ وقد بقی ھذا الطفل الرضی، اور یہ بچہ بچا ہے، اما ترونه دیکھ نہیں رہے، یتلظ من عطش غیر ذنب، اور ظالموں یہ عطش، یہ لفظ یتلظ سنو گے، علماء کہتے ہیں یہ مچھلی کی پیاس کے ساتھ تین حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں جب پانی سے نکالتے ہو تو زمین سے اوپر کی طرف تڑپ تڑپ کے آتی ہے، دوسری حالت یہ ہوتی ہے زمین کے اوپر تڑپتی ہے، تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ مچھلی خالی اپنے دہن کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اس مرحلے پہ اگر مچھلی کو پانی دے دو تو زندہ نہیں رہتی۔ گویا حسین کہہ رہے تھے، پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، ظالموں تمہارا امتحان تھا، یہ بچہ تو نہیں بچے گا، کوئی ہے جو چند گھونٹ اس بچے کو پانی پلائے۔ حسین کی یہ آواز سنی تھی کہ دشمن کے فوج کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا، پریشانی پیدا ہوئی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دو قطرے پانی کے دے دو۔ کہ حرملہ ظالم نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، کیا کہتی ہے روایت؟ ایک سے شعبہ تیر آیا، فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ فَالصَّبِيُّ انقلب علی عید الامام، یہ تیر ایک کان میں داخل ہوا دوسرے کان میں نکل گیا۔ روایت کہتی ہے بچے نے پلٹا کھایا، حسین کا قدم نہ ایک قدم آگے گیا نہ ایک قدم پیچھے جایا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، اے ششماہ تیری قربانی کو سلام ہو۔ عزیزانو سنیے گا، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ مولا امام صادق کہتے ہیں آقا حسین نے کیا کیا؟ خون کا چلو بھرا، آسمان کی جانب پھینکا، وَلَمْ يُسْقَطْ إِلَى الْأَرْضِ، یہ خون زمین پہ نہیں آیا، اگر آ جاتا تو یہ زمین بنجر ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اگلا مرحلہ سنیے گا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حسین نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور اللہ سے گلہ کیا۔ کیا کہا؟ یا اللہ پروردگارہ، میرا یہ بچہ سالے کی اونٹنی سے تو کم تر نہیں۔ غیب سے آواز آئی، یا حسین داہو ان لہو مرضین فی الجنہ۔ حسین، ترجمہ کر رہا ہوں، حسین گلہ نہ کرو، اس بچے کی ہم خود تربیت کریں گے۔ ابھی تک حسین لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا، ابھی تک حسین لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا، کسی مرحلے پہ تردد نہیں کیا۔ لاشہ علی اصغر ہاتھ میں تھا، حسین آگے بڑھتے تھے، حسین پیچھے ہٹتے تھے، 7 بار آگے بڑھا میرا مولا۔
7 بار پیچھے بڑھا، دنیا والوں کعبہ عشق کا حسین نے سائی مکمل کی، صفا و مروہ کا نقشہ کھینچا۔ ارے ذرا غور تو کرو، بچے کا گلا کٹا ہوا تھا۔ اب سوچتے ہوں گے کہ رباب کی گود میں کیسے دوں؟ حسین نے ہمت کی، رباب کی گود میں دیا۔ رباب نے ایک جملہ کہا، جملہ سنو گے، دیکھو چھوٹے جانور کو ذبح کرنا ہو تو عرب والے ذبح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب اونٹ کو ذبح کرنا ہو تو کہتے ہیں اونٹ کو نہر کیا گیا۔ سنو نے رباب نے کیا کہا، بیٹے کو دیکھا، گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا یوں نہر، اور میرے لال کا تیرے جیسے بھی نہر کر ننھی سی قبر کو کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے دامن کو جھاڑ ماتم حسین